بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمین میں 20 رکعت تراویح کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح 8 رکعت ثابت ہے اور حرم میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، اور حنفی مذہب کے لوگ بھی 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ آخر کیوں؟ مفصل طور سے جواب دیں، یہ سائل سوال کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت رکعت تراویح 11 رکعت ہی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو سلمہ عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح رمضان المبارک میں کیسی تھی؟ انہوں نے فرمایا آپ 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں۔ اور احناف وغیرہ جو 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ حضرت ابن عباس کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت اور وتر پڑھتے تھے، مگر یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان ہے جو بالاتفاق ضعیف ہے، اور یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح اور متفق علیہ حدیث کے مخالف ہے، اس واسطے ناقابل استدلال ہے۔ یہاں پر حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ آپ کچھ کتابوں کا مراجعہ کریں، جیسے رکعت تراویح حافظ عبداللہ غازی پوری کی اور رکعت تراویح علامہ نذیر احمد املوی کی۔ اور حرمین میں جو 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، اس کی وجہ مذکورہ بالا ضعیف حدیث کے علاوہ یہ ہے کہ چونکہ 11 رکعت پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ یہ صرف مسنون اور مستحب ہے، اور 20 رکعت کو سنت نبوی کہنا تو غلط ہے، مگر سنت نہ سمجھتے ہوئے بطور نفل پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے، اس لیے وہاں 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے تاکہ ہر شخص اپنی مرضی اور استطاعت کے مطابق جتنا چاہے پڑھ لے۔ چنانچہ جو لوگ وہاں نماز تراویح پڑھ چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مصلیوں کی ایک بڑی تعداد 8 یا 10 رکعت کے بعد جماعت سے الگ ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ 4 یا 6 یا 12 یا 16 رکعت پڑھ کر نکل جاتے ہیں۔ غرضے کہ ہر شخص اپنی استطاعت و نشاط اور ترجیح کے مطابق پڑھتا ہے، اور 20 رکعت کا سبھی لوگ التزام نہیں کرتے، اس لیے حرمین میں 20 رکعت تراویح ہونے سے اس کی مسنونیت ثابت نہیں ہوتی، اور نہ یہ عمل کوئی شرعی حجت ہے۔ عمل اہل المدینہ کو حجیت کا انکار جمہور علماء نے واضح اور قوی دلیلوں سے پہلے کیا ہے، اور ارشاد باری ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36۔ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو کسی بھی مومن مرد یا عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ پھر حرمین شریفین میں تو آمین بالجہر اور رفع الیدین وغیرہ پر بھی عمل ہوتا ہے۔ جو لوگ تراویح کے مسئلہ میں حرمین کا حوالہ دیتے ہیں وہ ان مسائل میں حرمین کے عمل کو دیکھ کر ان پر عمل کیوں نہیں کرتے، جبکہ ان کا ثبوت صحیح احادیث اور ادلہ شرعیہ قویہ سے بھی موجود ہے، اور 20 رکعت تراویح کے لیے کوئی صحیح حدیث نہیں کما تقدم۔ حضرت عمر کے آگے ایک سوال ہے، 2-3 سوال اور رہ گئے ہیں ہمارے۔ حضرت عمر کے حکم سے حضرت ابی بن کعب نماز تراویح 8 رکعت پڑھاتے تھے یا 20 رکعت؟ کہتے ہیں صحیح ہے کہ حضرت عمر کے حکم سے ابی بن کعب اور تمیم داری نماز تراویح 8 رکعت اور وتر 3 رکعت کل 11 رکعت پڑھاتے تھے۔
मुअत्ता इमाम मालिक में साइब बिन यजीद से मरवी है कि हज़रत उमर ने उबई बिन काब और तमीम दारी को हुक्म दिया कि लोगों को रमज़ान में 11 रकात क़ियामुल लैल पढ़ाएं। चुनांचे कारी यानी इमाम 100 आयतें वाली सूरतें एक रकत में पढ़ता था, यहाँ तक कि हम तूले क़याम की वजह से आसा पर सहारा लगाते थे और टेक लगाते थे लाठी पर, और नहीं फारिग होते थे मगर फज्र के करीब। इसकी रिवायत इमाम मालिक ने मुअत्ता बाबु माजा फ़ी क़ियाम रमज़ान में बसनदे सही किया है, कमा क़ाल अल-अलबानी फ़ी हाशियतिल मिशकात जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 408। और इसके बाद इमाम मालिक ने जो यज़ीद बिन रूमान की ये रिवायत जिक्र की है कि लोग हज़रत उमर के ज़माना में 23 रकातें पढ़ते थे। मुअत्ता इमाम मालिक जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 92। वो रिवायत सही नहीं है, इसलिए कि एक तो उसकी सनद में इनक़िता है, क्योंकि यज़ीद बिन रूमान ने हज़रत उमर का ज़माना ही नहीं पाया है, जैसा कि अल्लामा अलबानी ने हाशियतुल मिशकात जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 408 में बयान किया है, और अपने रिसाला सलातुत तरावीह में इसकी तहक़ीक़ की है। दूसरे, ये साइब बिन यजीद की मज़कूरा बाला सही रिवायत के मुआरिज़ व मुखालिफ है, इस वास्ते दईफ़ और नाक़ाबिल इस्तिदलाल है। हमारे यहाँ बाज़ हज़रात कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज तरावीह बाजमात सिर्फ 3 दिन साबित है, इस वास्ते इसे सिर्फ 3 दिन ही बाजमात पढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इस सिलसिले में वो बहुत जिद करते और झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बराहे करम वजाहत फरमाएं कि सही क्या है। इसके जवाब में कहते हैं, सही ये है कि नमाज तरावीह पूरे रमज़ान की रातों में बाजमात पढ़ना जायज़ है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 3 रातें मस्जिद में बाजमात पढ़ने के बाद उसे तर्क किया तो उसकी वजह ये बताई कि मुझे खौफ हुआ कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज ना कर दी जाए, और अगर तुम पर फ़र्ज कर दी गई तो तुम उसे अदा नहीं कर पाओगे। हज़रत ज़ैद बिन साबित से रिवायत है कि नबी अकरम ने मस्जिद में चटाई का एक हुजरा बनाया और कई रातें उसमें नमाज पढ़ी, यहाँ तक कि बहुत से लोगों का इज्तिमा हो गया। फिर एक रात उन्होंने आपकी आवाज़ न सुनी और ये ख्याल किया कि आप सो गए हैं, इस वास्ते बाज़ लोगों ने खेखारना शुरू कर दिया ताकि आप हुजरे से निकलकर नमाज तरावीह के लिए उनके पास आ जाएं। बाद में आपने फरमाया, तुम्हारा ये अमल जो मैं देख रहा हूँ बराबर जारी रहा, यहाँ तक कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज ना कर दी जाए, और अगर ये तुम पर फ़र्ज कर दी जाती तो तुम इसकी अदायगी से कासिर रहते। लिहाजा ए लोगों, तुम अपने घरों में नमाज पढ़ा करो, क्योंकि आदमी की बेहतरीन नमाज वही है जिसे वो अपने घर में पढ़े सिवाय फ़र्ज नमाज के। सही बुखारी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 517। इसी वास्ते जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद यह अंदेशा ख़त्म हो गया, क्योंकि आपके इंतकाल के बाद नुज़ूले वही और नए अहकाम के आने का सिलसिला मुनक़ते हो गया, तो हज़रत उमर ने फिर इसे बाजमात जारी कर दिया और किसी ने इस पर एतराज़ नहीं किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्द अल कारी, ये अब्दुल कारी ये नहीं है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्द अल कारी फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के हमरा मस्जिद गया। वहाँ हमने देखा कि लोग मुतफर्रिक और बिखरे हुए थे, कोई तन्हा नमाज तरावीह पढ़ रहा है, कोई इस तरह पढ़ रहा है कि चंद आदमी और भी उसके साथ हैं, यानी अलग अलग तरावीह पढ़ रहे थे और कुछ लोग जमात के साथ पढ़ रहे थे। ये सूरत हाल देखकर हज़रत उमर ने कहा, अगर मैं इन लोगों को एक कारी के पीछे जमा कर दूं तो बेहतर होगा। फिर उन्होंने इसका पुख्ता इरादा कर लिया और इन सब लोगों को हज़रत उबई बिन काब के पीछे जमा कर दिया, यानी उन्हें नमाज तरावीह के लिए लोगों का इमाम मुकर्रर कर दिया।
حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک رات میں حضرت عمر کے ہمراہ مسجد گیا، وہاں سب لوگ اپنے امام کے ساتھ نماز تراویح باجماعت پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے کہا یہ بڑی اچھی نئی چیز ہے۔ یہاں پر نعمت کا لفظ آیا ہے، نعمت البدعۃ ہذہ، البدع تو یہ اپنے لغوی معنی میں ہے، نہ کہ اصلی معنی میں یا اصطلاحی معنی میں۔ یہ بڑی اچھی نئی چیز ہے اور تراویح کی اس وقت کی نماز جبکہ تم سوتے ہو اس وقت کی نماز سے بہتر ہے۔ اس سے حضرت عمر کی مراد آخری رات تھی اور لوگ اول لیل میں تراویح پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 250۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ رات کے شروع حصے میں نماز پڑھتے ہیں جبکہ آخری حصے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو تراویح 11 رکعت پڑھائیں۔ موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح باجماعت پڑھی اور پڑھائی ہے، اور جب آپ نے اسے ترک کیا تو اس اندیشہ سے ترک کیا کہ کہیں یہ امت محمدیہ پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر وہ اسے ادا کرنے سے قاصر رہے۔ بعد میں جب اندیشہ ختم ہو گیا تو حضرت عمر نے پھر تراویح باجماعت کا اجرا کیا اور اس کے لیے ابی بن کعب اور تمیم داری کو امام مقرر کیا، اور لوگوں کو باجماعت تراویح پڑھتے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور اس وقت سے لے کر آج تک تمام عالم میں نماز تراویح باجماعت کا سلسلہ جاری ہے اور باقی ہے۔ کسی نے اس کو حرام نہیں کہا اور نہ کسی نے اس سے منع کیا۔ اس واسطے ان لوگوں کا 3 دن سے زیادہ نماز تراویح باجماعت سے منع کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ ایک شخص عشاء کے بعد جماعت کے ساتھ نماز تراویح 8 رکعت پڑھتا ہے تو کیا رات کے آخری حصہ میں وہ بطور نفل کچھ رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے؟ کہتے ہیں ہاں گنجائش ہے، البتہ اگر شام سے ہی اس کی نیت ہو تو شام کو تراویح کے بعد وتر نہ پڑھے اور آخری رات میں جب نوافل پڑھے تو اخیر میں وتر پڑھے۔ تراویح 8 رکعت پڑھنا مسنون ہے، واجب نہیں۔ اس میں نفل کی نیت سے اضافہ کی گنجائش ہے، جیسا کہ صحابہ کرام اور سلف کے عمل سے سمجھا جاتا ہے۔ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے۔ تراویح اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ وضاحت فرمائیں۔ اس کے بعد لمبا سوال ہے، بلکہ پڑھ ہی دیتا ہوں کہ کیا رات میں تراویح اور وتر کے بعد تہجد پڑھی جا سکتی ہے؟ اور کیا تہجد اور تراویح ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں؟ تراویح سونے سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے اور تہجد سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ بعض لوگ تراویح وتر سمیت پڑھنے کے بعد تہجد پڑھنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دراصل تراویح اور تہجد رات کی نماز کے 2 نام ہیں۔ رات کو سو کر اٹھنے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے قیام اللیل اور تہجد کہا گیا ہے، اور اگر یہ نماز رمضان میں سونے سے پہلے پڑھ لی جائے تو اسے قیام رمضان یا تراویح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عام طور پر قیام اللیل کو تہجد اور قیام رمضان کو تراویح کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم کے لیے نماز تہجد ضروری قرار دی گئی تھی۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، بنی اسرائیل آیت نمبر 89۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے۔ مختلف احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ نماز تہجد ہی کو رمضان المبارک میں نماز تراویح کہا گیا ہے۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ
کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ آپ نے ہمیں پورا مہینہ جماعت کے ساتھ کوئی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ 7 دن باقی رہ گئے، تو پھر ایک رات آپ نے ہمارے ساتھ 1/3 رات قیام کیا۔ اس کے بعد آپ نے 25ویں رات کو آدھی رات تک قیام کیا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ باقی رات بھی ہمیں عطا کر دیتے تو کیا اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا، جو امام کے ساتھ عبادت کرنے کے بعد اس کے ساتھ واپس چلائے، اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 27ویں کو ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ بلایا، اور اتنی دیر تک ہمارے ساتھ رات کا قیام کیا کہ ہمیں یہ خوف ہوا کہ کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو جائے۔ سنن ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 169۔ اس حدیث سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات قیام کیا، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الگ سے تہجد کی نماز آپ نے کس وقت پڑھی؟ کیونکہ ساری رات تو آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے گزاری۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رات کے اخیر میں آپ نے وتر بھی پڑھی ہے۔ فان عائشہ قالت من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول اللیل واوسطہ وآخرہ فانتہا وترہ الی السحر۔ صحیح البخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 487۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہی نماز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بشکل تہجد پڑھا کرتے تھے، اسی کو رمضان المبارک میں تراویح کی شکل میں ادا فرمائی۔ پھر حضرت عائشہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح البخاری۔ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے، بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نماز کو تراویح کہا ہے۔ بس رمضان المبارک میں اس نماز کو تراویح کہا گیا ہے، اور پھر رمضان میں تراویح وتر سمیت ادا کرنے کے بعد پھر تہجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وتر رات کی نماز میں آخری ہونے چاہیے، جیسا کہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے جسے یہ ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا، وہ وتر پڑھ کر سوئے، اور جسے یقین ہو کہ وہ آخری حصہ میں اٹھے گا، وہ آخری حصے میں وتر پڑھے، اس لیے کہ اس وقت رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 520۔ اور یہی افضل ہے، اس لیے جو لوگ تراویح کے علاوہ تہجد پڑھتے ہوں انہیں بھی وتر آخر ہی میں پڑھنا چاہیے، جیسے رمضان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے اہتمام اور شوق سے ادا کیا، اور یہی نماز تراویح ہے۔ جہاں تک تراویح کے بعد تہجد پڑھنے کا مسئلہ ہے، اس کا بظاہر کوئی ثبوت اور دلیل نہیں۔ ہاں، جو لوگ مزید نوافل ادا کرنا چاہتے ہوں تو ان پر نہ کوئی پابندی ہے اور نہ ہی ان نوافل کی کوئی تعداد مقرر ہے، لیکن ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر رات کے آخری حصے میں نفل پڑھنا چاہتے ہوں تو پھر وتر مؤخر کر دیا کریں، اور نماز وتر تراویح کے ساتھ نہ پڑھیں، بلکہ مزید نوافل ختم کر کے بعد میں وتر پڑھیں، یہی افضل ہے۔ ایک بات اور رہ گئی ہے، وہ یہ کہ ہمارے بھائی نے یہ بات کہی ہے کہ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہمارے سامنے بخاری ہے، نسخہ ہے فتح الباری، اور کتاب و صلاۃ تراویح، اور اس میں ایک ہی باب ہے، باب و فضل من قام رمضان،
وہ ساری रिवायतें यहाँ पर हैं जो अभी डॉक्टर साहब ने और शेख साहब ने उसे बयान किया है। इसकी पहली रिवायत मैं पढ़ देता हूँ सनदन और मतनन ताकि हुज्जत रहे। قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے سنا رمضان کے بارے میں آپ نے کہا تھا جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان رکھتے ہوئے اجر و ثواب کے لیے تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری روایت یہ 2008 ہے، تیسری روایت 2009 ہے، چوتھی روایت 2010 ہے، پانچویں روایت 2011 ہے، چھٹی روایت 2012 ہے اور ساتویں روایت 2013 ہے۔ یہ ساری روایتیں تراویح کے سلسلے میں دلالت کرتی ہیں۔ آخر میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس سوال آیا تھا، ایک سوال آیا تھا نیپال سے، دوسرا سوال آیا تھا بحرین سے۔ بحرین سے پوچھنے والی خاتون تھیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ 20 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت، ان میں افضل کون ہے؟ یہ نیپال والا سوال ہے۔ 20 رکعت بھی لوگ پڑھتے ہیں اور 8 بھی، افضل کون ہے؟ جبکہ 20 پر اجماع ہے، یہ ان کا اپنا کہنا ہے جو نیپال کے تھے۔ اور بحرین سے بھی اسی طرح کا سوال آیا تھا کہ 20 پڑھیں یا یہ کہ 8۔ تو اس سلسلے میں شیخ صاحب نے کہا تراویح کی نماز کی رکعات محدود نہیں۔ میں نے یہاں پہ کوشش کی ہے کہ بعینہ وہی الفاظ جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہے ہیں ان کو نقل کروں۔ اس میں وسعت ہے، 11 13، 11 بھی پڑھ سکتے، 13 بھی پڑھ سکتے، یہاں تک کہ 40-50 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، سب درست اور جائز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح، کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب تم میں سے کسی کو اس بات کا خوف ہو کہ اب فجر ہو جائے گی اور صبح صادق طلوع ہو جائے گی تو 1 رکعت پڑھ کر اپنی نماز کو وتر بنا دے۔ اگر کوئی 11 12 8 20 وتر کے ساتھ پڑھ لے یا 30 بھی پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 11 پڑھا یا 12 پڑھا تو 12 پڑھے گا تو 1 رکعت وتر ملائے گا، 8 پڑھا تو 1 رکعت یا 3 رکعت وتر کی ملائے گا۔ افضل یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر عمل کیا جائے۔ افضل 11 یا 13 تھا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ آدمی 2 4 6 8 اور اس کے ساتھ وتر ملا کر پڑھے تو جائز ہے۔ رمضان میں 11 13 رکعت پڑھیں، 20 رکعت اگر کسی نے پڑھ لیا اور 3 رکعت وتر تو جائز ہے، لیکن اگر 11 13 سے زائد جو بھی پڑھا جائے اس کو رسول کی سنت نہ کہا جائے بلکہ وہ نفل ہے۔ یہ اتنی باتیں تھیں جو میں نے جلدی میں مختلف کتابوں سے اکٹھا کی ہیں۔ ایک تو نیٹ سے میں نے نکالا ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ، اس کے علاوہ ہمارے سامنے فتح الباری ہے اور نعمت المنان ہے، فتاوی شیخ الحدیث ہے۔ یہ اگر ہم دنیا بھر کے فتوے کی کتابیں اکٹھا کریں تو ہر جگہ یہی ملے گی۔ ہم اپنے برادر گرامی سے یہی گزارش کریں گے کہ غور سے پڑھیں، تعصب چھوڑ دیں اور دل میں جو نفرت ہے اور قدورت ہے اس کو نکال کر کے حدیث کی کتابیں پڑھیں، علماء کے فتوے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ خیر تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔